بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا لیکچر نمبر 15 ہے۔ ہم سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ اور تشریح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری حدیث نمبر ہے 3۔ ہم اس کا پہلے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، پھر تشریح کریں گے۔ آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کا عنوان ہے ارکان اسلام۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ان سے۔ ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، سمیعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقول یہ فرماتے ہوئے، بنیاد رکھی گئی الاسلام اسلام کی علا پر ہم سے 5 چیزوں کی، یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ وہ کیا ہے؟ شہادتی، اس چیز کی گواہی دینا، ان کے لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر یا سوائے، اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ وہ اور انا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے، وہ اس میں ضمیر ہے، ورسولہ اور اس کے رسول، واقامی اور قائم کرنے پر الصلاۃ نماز، وایتاء اور ادا کرنے پر الزکاۃ زکات، وحج البیت اور حج کرنے پر بیت اللہ کے، والصوم اور روزے رکھنے پر رمضان کے۔ تو کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول، اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور بیت اللہ کا حج کرنے اور روزے رکھنے پر، اس کے رمضان مبارک۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری اور مسلم میں جو ہے وہ اس میں لکھی گئی ہے، روایت کیا ہے۔ تو کسی چیز کی بنیاد جو ہوتی ہے، کسی عمارت کی جو بنیاد ہوتی ہے، اس عمارت کی بنیاد کی جو ہے وہ ضامن ہوتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد بھی جن چیزوں پر رکھی گئی، اس حدیث مبارکہ میں جو بتایا گیا، وہ ان 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اگر جب تک کوئی انسان کوئی مسلمان جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، مسلمان ہے، وہ ان 5 چیزوں کو نہیں مانے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، تب تک وہ جو ہے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اس کے ایمان کی عمارت، اسلام کی عمارت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ تو ان ارکان پر کو ماننا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈینائی کرتا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ تھا منکرین زکوٰۃ،
یعنی بہت سے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ لوگوں سے جہاد کیا۔ بہت سے صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ باقی ارکان تو پورے کر رہے ہیں، اگر ایک نہیں کرتے تو رہنے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، تو خدا کی قسم تب تک ان سے جہاد کروں گا جب تک یہ زکوٰۃ نہ دے دیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آج ایک زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، کل کو کوئی ایک نماز کے چھوڑ دے گا، اور اس کے علاوہ ہر کوئی اسی طرح کرے گا۔ تو ارکان اسلام پر ایمان لانا اور عمل کرنا، ان کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے ہماری حدیث نمبر 4، ہم کو پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے تحریک و تقدیر۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں حدثنا، ہم سے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہو صادق اور وہ صادق، والمصدوق اور مصدوق، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ انا بے شک احدکم، تم میں سے کوئی ایک، یجمع جمع کیا جاتا ہے، حلقہ اس کا مادہ تحریک، فی بطن پیٹ میں، میں ہی اس کی ماں کی، 40 یومن دن، نطفہ کی شکل، یعنی تم میں سے ہر ایک جب پیدا کیا جاتا ہے تو پہلے ماں کے بطن میں جو ہے اس کا مادہ تحریک 40 دن تک جو ہے وہ نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ ثم پھر یکون ہو جاتا ہے، علاقہ، یعنی 40 دن بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، جمع ہوا، مثل ذالکہ، اسی طرح، یعنی کہ وہ اسی طرح 40 دن رہتا ہے۔ ثم پھر یکون ہو جاتا ہے، مضغۃ، ایک گوشت کا لوتھڑا، مثل ذالکہ، اسی طرح، یعنی 40 دن تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے۔ ثم پھر یرسل، بھیجا جاتا ہے، الیہ، اس کی طرف، یعنی پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، مالک فرشتہ، فینفخ، بس وہ پھونکتا ہے، فیہ، اس میں، الروح، یعنی وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، فیؤمر، اسے حکم دیا جاتا ہے، باربع، 4 کلمات، باتوں کا، فیکتب، بس وہ لکھتا ہے، رزقہ، یعنی اس بچے کا وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، 4 باتیں لکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا رزق، وَأَجَلَهُ، اور اس کی عمر، وَعَمَلَهُ، اور اس کا عمل، وَشَقِیٌّ، وہ بدبخت ہے، ام یا سعید نیک، فواللہ، بس اس اللہ کی قسم، الذی، کہ جو، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، غیر، اس کے سوا، انا بے شک احدکم، تم میں سے کوئی ایک، لا یعمل، کرتا ہے، بے عملی، کام، اہل الجنت، جنت والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ما نہیں، یکون رہتا، بینہ، اس کے درمیان، وبینہا، اور اس کے درمیان، الا، مگر، ذراع، ایک ہاتھ، فیسبق، بس غالب آ جاتا ہے، علیہ، اس پر، الکتاب، لکھا ہوا، فیعمل، بس وہ کرتا ہے، بے عملی، کام، اہل النار، جہنم والوں کے، بس وہ داخل ہو جاتا ہے، وَإِنَّ، بے شک، اور بے شک، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، لَیَعْمَلُ، کرتا ہے عمل، بعمل، کام، اہل النار، جہنم والوں کے، حتیٰ، یہاں تک، ما نہیں، یکون،
درمیان وبینہا اور اس کے درمیان الا مگر ذراع ایک ہاتھ فیسبق بس غالب آ جاتا ہے علیہ اس پر الکتاب لکھا ہوا فیعمل بس وہ کرتا ہے بعمل کام اہل الجنت جنت والوں کے فیدخلها بس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ اس میں انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اس کی تخلیق کے یہ 3 مدارج یا درجات ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نطفہ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ سب سے پہلے ایک پانی کی بوند کی طرح ہوتا ہے کہ جسے نطفہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ اسی طرح یہ نطفہ جو ہے اسی حالت میں 40 دن تک ماں کے بطن میں رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد جو اس کی حالت چینج ہوتی ہے وہ ایک جمی ہوئی چیز کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے علقہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی 40 دن تک یہ اسی جمے ہوئے خون کی طرح جو ہے اسی حالت میں رہتا ہے، اور پھر جو ہے اس جمے ہوئے خون 40 دن کے بعد اس کی جو حالت چینج ہو جاتی ہے وہ مضغہ اس کو کہا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اس میں وہ جو جمع ہوا خون ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا جو ہے اس میں چینج ہو جاتا ہے۔ جب گوشت کے لوتھڑا اختیار کر جاتی ہے وہ چیز گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تب جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو کہ اس کی طرف 4 چیزیں لے کر آتا ہے، یعنی اس پروسیس میں 4 ماہ گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتہ جو ہے اس کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھتا ہے۔ فرشتہ اس کا رزق لکھتا ہے کہ زندگی میں اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی عمر لکھتا ہے کہ اس دنیا میں اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے، کتنا ٹائم پیریڈ گزارنا ہے۔ پھر اس کا عمل لکھتا ہے کہ اس نے کیا کچھ اس دنیا میں کرنا ہے۔ پھر اس کی خوش بختی اور بدبختی جو ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز اس میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر کا لکھا ہوا اس پہ غالب آتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی کہ ایک انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اور پھر اتنے اچھے کام کہ صرف اس کے اور جنت کے درمیان موت کا فرق رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ، یعنی وہ مرا اور سیدھا جنت۔ اس دوران اس کی تقدیر کا لکھا ہوا جو ہے نا اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ بھٹک جاتا ہے اور برائی کی طرف چلا جاتا ہے، برے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف مثال دی گئی کہ ایک شخص ساری زندگی برائی کی طرف رہتا ہے، برے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف موت کا وقفہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا، کہ تقدیر کا لکھا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا وہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور اچھا برائی کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرتا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو پھر اس کا کیا قصور اس میں کہ وہ جنت اور جہنم کا مستحق ہو؟ اس کا جواب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، تو اس کا جو مادہ تخلیق تھا، جس طرح مادہ اس کا تخلیق تھا، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس میں یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں ہیں۔ جس طرح ایک انسان ایک کمپیوٹر چلاتا ہے، پہلی دفعہ میں اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو بٹن، ماؤس، یہ سب کچھ دباتا ہے اور وہ آگے کرتا چلا جاتا ہے اس کو آپریٹ، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ اس کو کھولے گا تو وہ جانتا ہوگا کہ کون سا بٹن کس کے لیے ہے، کون سا جو ماؤس ہے وہ کس کام کے لیے ہے اور کی بورڈ کس کام کے لیے ہے، اور وہ دوسروں کو بتاتا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح
جو ہے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جس طرح اس کے پیدا کرتا ہے تو وہ اس کے مادہ تخلیق کو جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے دنیا میں یہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی حد تک خود مختار بھی کیا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں جو فرق ہے وہ اس شعور کی وجہ سے ہی ہے، علم کی وجہ سے ہی ہے کہ انسان با اختیار بھی ہے اور بے اختیار۔ جہاں تک با اختیار ہونے کا تعلق ہے تو وہاں تو وہ خود مختار ہے، اپنے لیے صحیح راستہ چن سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا جبر و اختیار کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، فرمایا دوسری بھی اٹھا لو، فرمایا وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان بھی اتنا ہی با اختیار اور اتنا ہی بے اختیار ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔